بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد خلقه العرش وعدد كلمات وعدد كلمات وعدد الاشياء. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سبحانك. اللهم يا عظيم السلطان ويا ولي الاحسان. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجبار الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني علما يهتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في جسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ پاک نے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ دنیا کے خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اس نے زمین و آسمان کو بنایا بغیر کسی نمونے کے بنایا, بغیر کسی انجینئرنگ کے, بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی نقشے کے اللہ نے بنایا, اپنے قدرت کاملہ سے بنایا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاند ستارے لگائے اور دوستو دنیا کے سارے نظام کو اللہ پاک چلائے. یہ جو فرمایا قل اللہم مالک الملک, کہ تنے تنہا اکیلے جو ہے سارے ملک کے اللہ مالک ہے. وہ جس کو چاہے جو ہے ملک دے, جس سے چاہے ملک کو چھین لے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر چلتی ہے, اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا تو بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے محتاج ہوتی ہیں. ان ساروں کے بنانے والے اللہ جل شانہ ہے, اور اللہ جل شانہ کے کنٹرول کے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہیں, بلکہ اللہ کے امر پر جو یہ دنیا کی ساری چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرما رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جو ہے دنیا کی چیزوں کو کرنے کوئی وقت نہیں لگتا, صرف اللہ ارادہ کر لے ہو جا تو دنیا کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, ہو جاتی. تو اللہ اسی قدرت والے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو رات میں سے نکالتے ہیں, رات کو اللہ دین میں سے نکالتے ہیں. ہر وقت اللہ کی قدرت کی نشان. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کہا کہ وہ جو بے جان میں سے جاندار کو نکالے. یہ جو انڈا رہتا ہے ایک بے جان چیز ہے, اللہ پاک اسی کے اندر سے جو ہے کیا کرتے ہوئے جاندار کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں, اور جاندار میں سے اللہ بے جان کو نکالتے ہیں. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو ہے مجھ کو پہچانے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپا ہوا اللہ تعالیٰ خزانہ ہے. اللہ نے جب چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں, دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا, چاند, آسمان, زمین, ستارے, چاند اور جتنے بھی جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے اپنے جو ہے وہ تعارف کے لیے بنائی, اب اللہ کی ذات کو پہچاننے والے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والی ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں دیکھو آسمان سے بارش تم برساتے ہیں, برساتے ہو, کھیتی سے اناج تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے بھائی زمین میں جو ہے وہ ہل چلا کے بیج ڈال دیتا ہے, لیکن وہ بیج کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پھاڑتے ہیں اور اس کے اندر بالی لگاتے ہیں, بالی کے اندر اناج لگاتے ہیں. اور اللہ اپنے قدرت کاملہ سے ایک ہی زمین میں سے جو ہے وہ کہاں کے مختلف چیزوں کو اللہ نکال رہا ہے. تیز بھی نکل رہا ہے, کڑو بھی نکل رہا ہے, میٹھا بھی نکل رہا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی جو ہے کیسے عجیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی چیزوں کو بنایا. جو ہے ناریل کا درخت جو اتنے اوپر, لیکن اللہ اس کو پانی کہاں سے پہنچانے لگے. اللہ کی کیسی زبردست پائپ لائن. اللہ کہہ رہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مجھ کو پہچانو. ایک جگہ فرمایا اللہ نے دیکھو
دو گندی نالیوں کے بیچ میں سے ہم لبن یعنی جو ہے دودھ کو، صاف اور شفاف دودھ کو نکالتے ہیں. نہ دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ ہے، نہ جو ہے خون کی بدبو ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے جو ہے اپنے قدرت کاملہ سے دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا. بزرگوں دوستوں جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کے ہم بنانے والے کو پہچاننے والے بنیں کہ وہ بنانے والا کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے. وہ چیزوں کو محتاج نہیں ہے، اس کی جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت ہے. ہمارے دلوں کے اندر یہ جو ہے بات رسبت جائے کہ کرنے دھننے والی ذات تنے تنا اکیلی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایک مرتبہ ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سواری پر سوار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے چند باتیں میں تجھ کو ارشاد فرماتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تجھ کو اس سے نفع ہوگا. فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو کچھ دینے پر آ اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو کچھ دے سکتی، اور ساری دنیا مل کر کسی سے کوئی تکلیف کو ہٹانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر وہ تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی. اور فرمایا کہ جو ہے ساری دنیا مل کر اس کو کچھ دینے پر آوے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو کچھ دے نہیں سکتی. مجھ کو دوستو جو ہے کرنے دھنے کی یاد کرنے دھنا آخری کس کی ہے؟ اللہ. مشکل کشا، حاجت روا اللہ ہی کے ساتھ. وہ اللہ کی عظمت، وہ اللہ کی بڑائی، وہ اللہ کی کبریائی، وہ اللہ کی وحدانیت، وہ اللہ کی ربوبیت جو ہے ہمارے اپنے دل و دماغ میں آئے. آج دنیا کو بڑا بولا، چیزوں کو بڑا بولا، دنیا کے اسباب کی تذکیر کی ہے نا، تو بھئی چیزوں کا جو یقین آ گیا، اسباب کا یقین آ گیا، مال کا یقین آ گیا، اس لیے جو ہے اس کو بولا ہے، اس کے بار بار تذکرے کیے، اب اس کا یقین آ گیا. اب اس کو دوستو ہمارے جو ہے ہماری مجلسوں میں ایمان کے تذکرے نہیں، مغیبات کا جو ہے ذکر نہیں ہے، اللہ کی غیب کی جو ہے باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہی نہیں. ہم نے اللہ کی وحدانیت کو بولا نہیں، اللہ کی قدرت کو بولا نہیں، اللہ کی ربوبیت کو نہیں بولا، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کا یقین ہمارا نہیں ہے. اس لیے حضرت کہہ رہے کہ جو ہے روزانہ ہم اپنے جو ہے مساجد کے اندر ایمان کے مجلسوں کو قائم کریں اور ایمان کے مجالس کے اندر خوب اللہ کی بڑائی کو بولیں. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والے اللہ ہے. اللہ کی قدرت کا خوب تذکرہ. روزانہ جو ہے ہم انفرادی دعوت کو دیں، 25 آدمیوں کو جو روزانہ ہم انفرادی دعوت دیں. لیکن اللہ ہم کو معاف فرمائے، یہ امت اپنے دین کی داعی نہیں بنی. یہ جو ہے یہ کہا کہ کلمے کی دعوت نہیں دے رہی ہے اور اللہ کے وحدانیت کی دعوت نہیں دے رہی ہے، اللہ کی ربوبیت کی دعوت نہیں دے رہی ہے، تو بھئی چیزوں کی عظمت آ گئی، مال کی عظمت آ گئی، بڑائی آ گئی، تو دنیا کے اسباب کا یقین آ گیا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بزرگوں دوستوں کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. ان ساروں کے اندر اللہ کا امر کام کرتا ہے، اللہ کا حکم کام کرتا ہے کہ اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. کہ مال جو ہے کاموں کو بنانے میں اور جو ہے عزت کے دینے میں اور جو ہے کاموں کو جو ہے وہ بزرگوں دوستوں بنانے کے اعتبار سے اللہ کے امر کا محتاج ہے کہ اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اگر اللہ مال کو حکم دے کہ میں نفع پہنچا تو یہ مال نفع پہنچائے گا، ورنہ پھر جو ہے مال لینے کے باوجود اس کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے دیکھو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کرائی ہے وہ ایمان کے بنانے کی محنت کرائی ہے، یقین کے بنانے کی محنت کرائی ہے. حضرت سیدنا عمر جو فرماتے ہیں من تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا. تو ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، آج ایمان کا سیکھنا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی ہم ایمان والے، ہم مسلمان ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ایمان تو جو ہے اسلام تم نے قبول کیا، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں آیا. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی کافرو ایمان لے آؤ، ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہہ رہے. اس لیے کہ دوستو یہ ایمان جو ہے یہ ہمارا اپنا اندرون کا جو ہے یقین بن جائے، دلوں کا وجدان بن جائے کہ کرنے دنا اکیلی اللہ کی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے حکموں کی محتاج ہیں. دوستو اللہ نے نبیوں کے واقعات کو قرآن میں بیان کیا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بتلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. جس کو ہم جنانے پہ آ رہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو کوئی مار نہیں سکتا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے.
بنی اسرائیل کی نجومیوں نے کہا کہ تمہارے جو ہے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک اچھا ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پوری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر ان کو جو ہے وہ فکر ہو گیا کہ کیسا ہوگا، اور اس نے پلاننگ بنایا کہ نہ رہے بعد 9 بجے وہ بچہ آئی نہیں دنیا میں، لیکن وہ اللہ ہے، اللہ جس کا ارادہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے ہو چکے تھے جو بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے کئی جو ہے لاکھوں بچوں کا انہوں نے قتل کیا، لیکن اللہ ہے، اللہ جو ہے جلانے پہ آئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ قرآن میں اللہ نے اس کو سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے میں مستقل اس کو ذکر کیا، اس لیے ہم قرآن کو پڑھے۔ اس وقت ہمارے حضرت کہہ رہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن پورا کی پورا دعوت ہے، ہدایت ہے، سورہ قصص۔ تو اللہ نے جو اس کو بیان کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا کہ ان کو صندوق میں بند کر دو اور ان کو کیا کرو، پانی کے حوالے کر دو۔ کہا کہ ہم ان کو تم کو مہر نبوت کے ساتھ ان کو لوٹائیں گے۔ وہ اللہ ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ اس کو دوستوں جو ہے جب اللہ پر جو بندے بھروسہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو ہم پر بھروسہ کر لیتا ہے ہم اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دیا، اور پھر جو ان کی بہن تھی کہا کہ دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے، تو صندوق جو بہتے بہتے کہاں آیا، فرعون کا محل جو ہے وہ سمندر کے کنارے تھا، اب وہ صندوق آگے نہیں بڑھتا تھا بلکہ جو ہے وہ صندوق محل کی دیوار سے ٹکراتا واپس آتا۔ اب جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز، پھر اس کو جو ہے لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کو جو ہے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ جو چاند جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب جو بات ہے وہ یہی موسیٰ ہے۔ اب جو ہے آسیہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پھر ان کی بھی کہا کہ جو ان کو تو سارے بچے موسیٰ ہی نظر آئے، کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں۔ اللہ نے دل میں بات کرے، آج بھی جس کی سنتا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہوم منسٹر کا معاملہ ہے کہ جو ہے گھر کے 4 دیواری کے اندر کس کی چلتی ہے، عورتوں کی چلتی ہے۔ اللہ کی قرآن میں اللہ نے اصول کیا بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن آج معاملہ کیا ہے، الٹا ہے۔ وہاں رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ آج جو ہے ہماری یعنی ہمارا کلچر، ہماری معاشرت کیا ہے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کتیا آگے کتا پیچھے۔ ہاں بلکہ بھائی جو ہے ایمان والا تو یہ اس کو اللہ نے مرد کو حاکم بنایا۔ لمبا چھوڑا واقعہ بولتے تھے اس کا، وہ مشہرے کا واقعہ بولتے تھے، ارے بھائی کہ نہیں آتا۔ تو جو ہے بزرگوں دوستوں وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے پہ آوے تو اللہ چیزوں کے اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کی، پھر ان کے محنت کی۔ اللہ نے جو ان کے والدہ کو بلایا، پھر جو تنخواہ مقرر ہوئی، اور پھر جو ان کو باقاعدہ ان کی پرورش ہوئی، اور اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کی، پھر ان کے محنت کی، جس نے جو ہے کئی بچوں کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، پلاننگ کر کے کہا کہ موسیٰ آئے نہیں، لیکن اللہ جس کا ارادہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ واقعات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا تعارف کرا ہے، اپنی ربوبیت کا، اپنے جو ہے بننے کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے رزاقیت کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے پالنے پہ آوے، اسباب کے چیزوں کے محتاج نہیں، ہم تو جو ہے نقصان کے شکل میں سے نفع نکال کے بتا رہے ہیں۔ مجھے کو دوستوں گھر میں ضمیری ذات میں نے تنا واحد اکیلی کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ یہ یقین ہمارے اپنے دلوں کے گہرائی کے اندر آ گیا، اور صرف یہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے فرما رہے کہ جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے ایسے ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کب تک کریں گے، یوم یقوم الاشہاد، قیامت تک کریں گے۔ یہ صحابہ کے ساتھ بھی اللہ نے یہ مدد اور نصرت اللہ نے ظاہر کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ دریائے دجلہ پر پہنچے، اور دیکھا کہ ایرانیوں نے کیا کر دیا تھا، پورا کی پورا پل جو ہے وہ توڑ دیا کہ بھئی ہمارے پاس آئے نہیں۔ اب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جب حضرت سعد نے اپنے لشکر کو لے کر پہنچے ہیں دریائے دجلہ پر، تو دیکھا کہ بھئی جو ہے وہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے، اور ایرانیوں نے جو ہے پل کو توڑ دیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس آئے نہیں۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو جو ہے جیسے قطرہ ہم کو ڈبا نہیں سکتا، ایسے یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر بھی ہم کو ڈبا
نہیں سکتا. یہ بھی اللہ کے عمل کا محتاج ہے, اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اور پھر حیات الصحابہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے نام پڑھے, یا علیم ہو, یا حلیم ہو, یا عظیم ہو, اور اپنے پورے لشکر کو لے کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دریائے دجلہ پر سے کیا ہوئے, روانہ ہوئے. جب ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو سمندر پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, بے آمدن بغیر لڑے اللہ نے جو علاقہ کیا کر دیا, حوالے کر. تو بزرگوں دوستوں جو ہے اللہ تعالیٰ مسخر کر دیں گے کہ جب تاثیر بدلے گی, ہاں تاثر بدلے گا تو تاثیر بدلی ہوگی. آج چونکہ ہمارا جو ہے اسباب کا یقین ہے, اس لیے اللہ نے اسباب کو کیا کر دیا, ہم پر مسلط کر دیا. اور جب اسباب کا یقین نکل جائے گا اور دلوں کے گہرائی کے اندر یہ بات بس جائیں گی کہ کرنے دھنی بھی ذات واحد کرنے دھنا اکیلی اللہ کی ہے, پھر اللہ اسباب کو مسخر کر دیں گے, تابع کر دیں گے. آج چونکہ یقین ہمارا بگڑا ہوا ہے, اس لیے اللہ نے اسباب کو ہم پر مسلط کر دیا, لے اسباب کے حوالے ہو جائے, جتنا کرے گا اتنا ملے گا. لیکن جب بزرگ دوستوں جو ہے یقین بدلے گا, جب جو ہے تاثر بدلے گا, تو تاثیر اللہ تعالیٰ خود کو خود بدلے گی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا کہ کرنے دھنے ذات واحد کرنے دھنا اکیلی اللہ کی ہے. یہودیوں نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قلعے کا محاصرہ کیا, تو جو ہے وہ یہودی کے جو بڑا سردار تھا اس نے جو کہا کہ بھئی یہ زہر کی شیشی ہے, اگر ایک قطرہ بھی اگر اس کو پانی میں ڈال دیں گے تو کہا کہ ساروں کا کام کیا ہوگا, تمام ہو جائے گا. حضرت خالد نے جو ہے وہ زہر کی شیشی دی اور کہا کہ وہ جو ہے دعا پڑھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور اس کو کیا کیا, پورے زہر کی شیشی کو ڈالا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ دیکھ کر جو ہے پریشان ہوا گئے. تو بزرگوں دوستوں جو ہے جب یقین اللہ کی ذات کا بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ چیزوں کو مسخر کر دیں گے. ہم کو کرنا نہیں ہے سب, بلکہ بھائی جو ہے ہم تو کوئی کمزور یقین والے ہیں. اللہ ہم کو معاف فرمائے, اس یقین کی بنانے کی ہم کو محنت کرنا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا ہے, کون سا ڈیمانڈ کیا, ایمان. آمنو کما آمن الناس. مفسرین حضرات جو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں آمن الناس سے مراد ایمان صحابہ ہے. اللہ نے جو ڈیمانڈ کیا ہے, اللہ نے جو تقاضا کیا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت صحابہ کرام نے ایمان لائے. کہ ہمارے سامنے کوئی صحابہ کرام کا ایمان ہو. ہماری منزل صحابہ ہے, ہم کو وہاں پہنچنا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے حضرت صحابہ کرام کو پہنچایا. اس لیے کہا کہ ہم جو ہے خوب صحابہ کے تذکرے کریں. جتنے صحابہ کی تذکرے کریں گے صحابہ کی زندگیاں زندہ ہوں گی. اور مقصود جو ہے ہماری کام کا, ہماری محنت کا جو ہے میل نہ, ہمارا میل جو ہے کام کا جو ہے, جب تک کہ حضرت صحابہ کرام کے کام سے ہم ہماری محنت میل نہیں کھائیں گی, جب تک کہ ہمارا کام کا ہونا نہیں. اس لیے بزرگوں دوستوں یہ اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے, ایسے کہ گزرے زمانے میں جو ہے یہ دعوت کی مبارک محنت اپنے ایمان کو اور یقین کو بنانے کی محنت ہے. اور پھر جو ہے اللہ کے کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بزرگوں دوستوں زندگی کے اعتبار سے جو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے. کہ ہمارے لیے نمونہ جو ہے حضور پاک رسول کی زندگی ہے, اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے ہر راہ میں اور ہر لائن میں اللہ نے جو ہے ہم کو ان کے لیے کیا بنایا, نمونہ بنایا. دنیا کا ایسا کوئی جو ہے شعبہ اور کوئی ایسی فیکلٹی اور کوئی ایسی جو ہے بھائی جو ہے وہ حصہ نہیں چھوڑا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ نہ بتلایا. ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو راستہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا, تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. تو بزرگ دوستوں جو ہے ہماری اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی, لیکن فرمایا جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضرت صحابہ کرام نے جو ہے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار سے کیا مراد, فرمایا جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بزرگ دوستوں ہمارا اپنا جو ہے کہاں کے بھی جو ہے سنتوں کا اپنانا, ہماری اپنی زندگی ہم دین کے تابع کریں. بے دینی آزادی کا نام ہے. آج دنیا والے جو ہے سارے آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو کیا کرو, آزاد رکھو, فریڈم دینا, انڈیپینڈنٹ. لیکن آزادی بربادی ہے. آزادی کیا ہے, بربادی. بلکہ ہم اپنے آپ کو تابع بنائیں شریعت کا, سنت کا, دین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے آپ کو اس دین کے تابع نہ کرو جس دین کو میں لے کر آیا. ہم اپنے آپ کو شریعت کے, سنت کے, دین کے تابع کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے زندگیوں کا بننا اور سننا رکھا ہے. جو ہے عقل کا کوئی دخل نہیں, بس بلکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بس یہ بات وہ کر رہے ہیں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اب آپ کیا دیکھ لیجیے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے اور سود سے مال جتنا بیپار بڑھے گا, ٹرن اوور بڑھے گا, بھائی جو ہے وہ اپنا بڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور سود کا جو ہے کاروبار کرنے والا یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. جو اللہ سے اعلان جنگ کرے گا وہ کیا کامیاب ہوگا؟ وہ تو ناکام ہو جائے گا. تو بزرگوں دوستو ہمارا اپنا جو ہے اللہ کے ساتھ نے جو بات بتا دی اس کے اوپر ہمارا اپنا ایک صحابی آیا اللہ کے ساتھ سے کہا کہ میرے بھائی کے درد ہے اور دست ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جان شہد پلا. کیا پلا؟ اس لیے کہ اللہ نے شہد کو کیا کہا؟ شفاء الناس ہے. سارے دنیا کے انسانوں کی شفا اللہ نے کہتے رکھی شہد میں رکھی. شفاء الناس کا نام کہا کہ جا شہد پلا. شہد پلایا تو کیا ہو اور پیٹ کا درد بڑھ گیا, دست اور بڑھ گیا. اب آئے اللہ کے ساتھ آگے اللہ کے ساتھ اور دست بڑھ گئے اور پیٹ کا درد بڑھ گیا. آگے جا شہد پلا. پھر گئے, وہ تو ماننے والے تھے نا, اطاعت کرنے والے تھے, اپنانے والے تھے, اپنے جو اپنے آپ کو تابع کرنے والے. پھر گئے شہد پلا. پھر آئے کہا کہ اللہ کے ساتھ خود بھی, تو کہا کہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے, جا شہد پلا. پھر گئے شہد پلایا تو اللہ نے شفا دی. یعنی جو ہے بزرگوں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا اپنا پورا یقین آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے جو ہے فرمایا کہ جو ہے قیامت تک کے لیے ان کی شریعت کو اور سنت کو اور دین کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر دیا. ہمارا اپنا جو زندگی کا گزارنا من تشبہ قوم فہو منہ, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل مرنے کے بعد انہیں کے ساتھ اٹھائے جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. ہماری اپنی زندگی جو ہے سنتوں پر آ ہے, ہمارا رہن سے ہمارا معاشرہ. آج تو بزرگوں دوستو ہم جو ہے معاشرے میں اور رہن سہن میں اپنے جو ہے گھروں کی جو ہے ماحول میں ہم آزاد ہیں. کیا ہے آزاد ہیں, بلکہ جو ہے بزرگوں دوستو اللہ کا خود ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. آدھا چٹے آدھا بٹے نہیں چلے گا کہ بھئی جو ہے میٹھے کے بعد کھانا, میٹھا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا کیا ہے سنت ہے, وہ سنت ہے ہم کو یاد ہے. میٹھی میٹھی سنت ہے ہاں, اور گڑو گڑو وہ اپنے سے جمتا نہیں, بولے وہ اپنے کو نہیں جمتا. بلکہ دوستوں ہماری اپنی زندگی شریعت اور سنت کے اور دین کے تابع آ گئے. ہم اپنے آپ کو جو ہے شریعت کا پابند بنا دینا کہ بھی ہماری اپنی معاشرت, ہمارا اپنا جو ہے رہن سے یہ صاف ستھرا ہوگا کہ ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے کہ فرمایا بزرگوں دوستوں رہن سہن کا سارا دین بتایا. ایک عورت اپنے جو ہے بزرگوں دوستوں گھر میں نامحرم کے سامنے نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے حکم میں حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے تشریف لائے. راجینہ سالی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اماں عائشہ جو ہے وہیں کھڑے رہے. حضرت اماں عائشہ نے جو پردہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز نگاہ کر کے دیکھا, پھر بھی جو ہے سمجھ نہیں پائی. پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے مکتوم جو ہے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک نامحرم آیا, تم نے پردہ نہیں کیا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھوں سے نابینا تھے. تو کہا کہ وہ نابینا تھے, تو تو بینا تھی, تو تو آنکھ والی تھی. ہماری شریعت تو اتنی پاکیزہ ہے, صاف ستھری ہے. رہن سہن کے اعتبار سے بدلایا کہ جو ہمارے گھر کا معاشرہ کیسے ہو. اپنی سگی بیٹی اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتی. آج اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ ہم تو جو ہے وہ جیسا دیش ویسا جاؤ جاؤ, جیسے جو ہے ماحول چل رہا ویسے جیسے چلتے رہو. بلکہ دوستوں ہماری اپنی زندگی کا پاکیزہ ہے, ہمارا اپنے گھر کا معاشرہ, ہمارے اپنے گھر کے رہن سے, ہمارے اپنے گھر کی عورتوں کا لباس, ہماری اپنی زندگیاں, ہمارا اپنے پردے کا اہتمام, یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ارے وہ ہمارے خاندان میں کس نے پردہ کیا نہیں. اب جو ہے دیور کا پردہ یہ ایک عجیب چیز ہوگی. ارے دیور سے کیا پردہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شوہر کا بھائی ہے تو فرمایا وہ تو موت ہے. کیا فرمایا, دیور کا بھائی یعنی جو ہے وہ شوہر کا بھائی کیا ہے, دیور. یہ کہا کہ موت ہے. لیکن آج کیا ہماری گندی معاشرت چل جاتا کیا ہے, جوائنٹ فیملی, ملا جلا سب ماحول ہے, ایک حمام میں سب ننگے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. بلکہ دوستو ہمارا اپنا جو ہے زندگی کا گزارنا, جو ہماری معاشرت, ہمارا اپنا رہن سہن, ہماری اپنی زندگیاں جو ہے شریعت اور سنت کے پابند بنے. یہ جو ہے کہا کہ پورا دین اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے
پوری شریعت اور سنت جو اللہ کی طرف سے جو اس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے